बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 2 ज़ख़ीरे अल्फाज का ज़ैली जुज़ सहते अल्फाज। सहते अल्फाज यानी सही और गलत अल्फाज को पहचानना। और उसे वैसा ही लिखते हैं, लेकिन लिखते वक्त हमें लिखने के उसूलों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कवायद भी ज़बान में शामिल है। अपनी तहरीर को दुरुस्त और बामानी बनाने के लिए कवायद का इल्म होना ज़रूरी है। लिखने में एराब की बड़ी अहमियत होती है। ज़बानदानी के ज़रिए हम अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार करते हैं। खास तौर पर गलत तहरीर से अल्फाज के मानी बदल जाते हैं, इसलिए ज़बान का इस्तेमाल उसूलों के तहत ही करना चाहिए। कवायद के उसूलों को ध्यान में रखते हुए लिखना मतलब सही तलफ़ुज़ के साथ लिखना है। उर्दू ज़बान में ऐसे अल्फाज को तजनीस में तक़सीम किया गया है। इस सेशन में हम तजनीसे ताम, तजनीसे ख़ती और तजनीसे नाक़िस व ज़ायद का मुताला करेंगे। पिछले सेशन में हमने मुख्तलिफ मिसालों की मदद से तजनीसे ताम, तजनीसे ख़ती और तजनीसे नाक़िस व ज़ायद का मफ़हूम समझने की कोशिश की। साथ ही हमने सहते अल्फाज पर मबनी सवालात के जवाबात देने की मश्क की। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम सहते अल्फाज पर मबनी मुख्तलिफ किस्म के सवालात देखेंगे और उन सवालात के जवाबात देने की मश्क करेंगे। हिदायत है मंदरज झैल में से सही अल्फाज वाले मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। मुतबादिलात में से सही लफ्ज़ वाले मुतबादिल को मुंतखब करना है। मुतबादिल नंबर 1 सहर, नंबर 2 सहर,
نمبر 3 شہر اور نمبر 4 سحر. یہاں متبادل نمبر 1 سحر، نمبر 3 شہر اور نمبر 4 سحر غلط صحت کے ساتھ لکھے ہوئے الفاظ ہیں. صحیح لفظ ہے سحر. متبادل نمبر 2. جوابی پرچے میں ہم 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. اب یہاں غور کیجئے، سحر یعنی صبح، فجر. اگر اس لفظ کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے سحر، معنی بدل جاتے ہیں. سحر یعنی جادو، طلسم. تو دیکھا آپ نے زیر اور زبر کے فرق سے معنی مختلف ہو جاتے ہیں. اور ہم پڑھ چکے ہیں تجنیس خطی میں الفاظ لکھنے میں بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اعراب مختلف ہونے سے معنی بدل جاتے ہیں. تو یہاں اس بات کی طرف آپ کا دھیان دلانا ضروری تھا. سوال میں صحیح لفظ والے متبادل کا انتخاب کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ متبادل نمبر 1 3 اور 4 غلط صحت میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں. حالانکہ یہاں متبادل نمبر 2 میں سین پر نہ زبر ہے نہ زیر، مگر چونکہ باقی تینوں متبادل غلط لکھے ہوئے الفاظ ہیں، اس لیے ہمارے لیے صحیح لفظ کا انتخاب کرنا مشکل نہیں تھا. مگر آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ زیر اور زبر کے فرق سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں. اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے صحیح لفظ والے متبادل کا انتخاب کیجیے. نمبر 1 غالب، نمبر 2 غالب، نمبر 3 غلوب، نمبر 4 غالیب. ان میں صحیح لفظ کون سا ہے؟ متبادل نمبر 1 غالب. متبادل نمبر 2 3 اور 4 غلط الفاظ ہیں. جوابی پرچے میں ہم 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. اگلا سوال پہلے ہی کی طرح صحیح لفظ والے متبادل کا انتخاب کرنا ہے. ہدایت ہے مندرجہ ذیل میں سے صحیح لفظ والے متبادل کا انتخاب کیجیے. متبادل نمبر 1 نشست، نمبر 2 نشست، نمبر 3 نشست اور نمبر 4 نشست. یہاں صحیح لفظ والے متبادل کا انتخاب تھوڑا سا مشکل ہے. تمام الفاظ میں جو فرق ہے وہ بہت باریک سا ہے، بالکل واضح نہیں ہے. پہلا لفظ ہے نشست، یہ کوئی لفظ نہیں ہے. متبادل نمبر 2 ہے نشست. اب ذرا متبادل نمبر 4 دیکھیے،
نشست. آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. یہاں ہدایت تھوڑی سی مختلف ہے. مندرجہ ذیل میں سے صحیح لفظ والے متبادل کا انتخاب کر کے جملہ مکمل کیجیے. ایک جملہ دیا ہوا ہے جس میں خالی جگہ ہے. ہمیں متبادلات میں سے صحیح لفظ والے متبادل کا انتخاب کر کے جملہ مکمل کرنا ہے. جملہ ہے باغ میں ڈیش کھلتے ہیں. خالی جگہ ہمیں پر کرنی ہے. متبادلات ہیں نمبر 1 گل، نمبر 2 گل، نمبر 3 گل یا نمبر 4 غل. ہم پڑھ چکے ہیں تجنیس خطی میں گل، گل اور گل کے کیا معنی ہیں. متبادل نمبر 1 گل یعنی پھول، نمبر 2 گل یعنی مٹی، 3 گل یعنی گلنا، نمبر 4 غل یعنی شور. تو باغ میں کیا کھلتے ہیں؟ گل کھلتے ہیں. نمبر 1 گل یعنی پھول. جوابی پرچے میں ہم 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. اب بالکل اسی طرح 4 متبادل دیے ہوئے ہیں. ماہر، مہر، دہر اور بہر. ان میں سے صحیح لفظ والے متبادل کا انتخاب کر کے ہمیں جملہ مکمل کرنا ہے. جملہ ہے زمین کا ذرہ ذرہ ڈیش کی صورت چمکتا ہے. خالی جگہ میں کون سا لفظ مناسب ہے؟ نمبر 1 ماہر، نمبر 2 مہر، نمبر 3 دہر یا نمبر 4 بہر. متبادل نمبر 1 ماہر یعنی مہارت رکھنے والا، اپنے کام میں ماہر ہم کہتے ہیں. نمبر 2 مہر یعنی سورج. متبادل نمبر 3 دہر یعنی دنیا اور نمبر 4 بحر یعنی سمندر. تو زمین کا ذرہ ذرہ کس کی صورت چمکتا ہے؟ اب جواب دینا آپ کے لیے بہت آسان ہے. مہر کی صورت چمکتا ہے.
متبادل نمبر 2 صحیح جواب ہے. 2 نمبر کے دائرے پر ہم سایہ کریں. مندرجہ ذیل میں سے صحیح لفظ والے متبادل کا انتخاب کر کے جملہ مکمل کیجیے. جملہ ہے انصاف کے لیے ڈیش چاہیے. متبادلات ہیں نمبر 1 ثبوت، نمبر 2 ثبوت، نمبر 3 ثبوت اور نمبر 4 تبوت. انصاف کے لیے کیا چاہیے؟ انصاف کے لیے ثبوت چاہیے. ثبوت یعنی دلیل، سچائی، شہادت، گواہی. اور ثبوت کس طرح لکھا جاتا ہے؟ صحیح لفظ ہے متبادل نمبر 1. متبادل نمبر 2 3 غلط املا ہے. متبادل نمبر 4 ہے تبوت، یہ لفظ بھی غلط ہے. تو صحیح جواب متبادل نمبر 1 ثبوت. انصاف کے لیے ثبوت چاہیے. جوابی پرچے میں ہم 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. اب یہاں دیکھتے ہیں مختلف قسم کی ہدایت ہے. مندرجہ ذیل میں سے غلط الفاظ والے متبادل کا انتخاب کیجیے. متبادلات ہیں نمبر 1 عالم، نمبر 2 علم، نمبر 3 عالم یا نمبر 4 علوم. ہم معنی الفاظ یا مترادفات کے وقت ہم آپ کو بتا چکے ہیں. علم اور علم میں کیا فرق ہے، عالم اور عالم کے کیا معنی ہیں. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں متبادل نمبر 2 علم صحیح لفظ ہے. متبادل نمبر 3 عالم، اور اگر اسے ہم زیر کے ساتھ پڑھیں عالم تب بھی یہ صحیح ہے. عالم یعنی دنیا اور عالم یعنی علم رکھنے والا. نمبر 4 علوم علم کی جمع. تو متبادل نمبر 2 3 اور 4 صحیح الفاظ ہیں. اور ہمیں ہدایت میں کیا کہا گیا ہے؟ ہدایت ہے مندرجہ ذیل میں سے غلط لفظ والے متبادل کا انتخاب کیجیے. تو یہاں غلط لفظ ہے متبادل نمبر 1. لہذا جوابی پرچے میں ہم 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. 1 نمبر پر عالم جس طرح لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے. چونکہ متبادل نمبر 1 غلط لفظ ہے اس لیے ہم 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. مندرجہ ذیل میں سے غلط لفظ والے متبادل کا انتخاب کیجیے. متبادل نمبر 1 نقاط، نمبر 2 نقطہ، نمبر 3 نقطہ اور نمبر 4 نقطہ. یہاں متبادل نمبر 1 نقاط نقطے کی جمع ہے. متبادل نمبر 2 نقطہ اس کی جمع ہے نقاط.
نمبر 3 نقطہ، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ متبادل نمبر 4 نقطہ، اس کا مطلب ہے باریکی، تہ کی بات، کوئی لطیفہ۔ تو غلط لفظ ہے متبادل نمبر 3 نقطہ۔ ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ اگلی ہدایت میں بھی ہمیں غلط لفظ والے متبادل کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے صفات، دوسرا متبادل ہے صفات، سین سے لکھا ہوا ہے۔ نمبر 3 صفوف، اور نمبر 4 شفاف۔ یہاں متبادل نمبر 1 صفات، صفات صفت کی جمع ہے۔ صفت یعنی خوبی، خاصیت، اور اس کی جمع ہے صفات۔ نمبر 2 صفات کوئی لفظ نہیں ہے۔ نمبر 3 صفوف، نمبر 4 شفاف۔ تو متبادل نمبر 1، 3 اور 4 صحیح الفاظ ہیں۔ غلط لفظ ہے متبادل نمبر 2 سین سے لکھا ہوا صفات۔ جوابی پرچے میں ہم 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ مندرجہ ذیل میں سے غلط لفظ والے متبادل کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1 طالبہ، نمبر 2 طلبہ، نمبر 3 طالبات، اور نمبر 4 طالبہ۔ ہمیں غلط لفظ والے متبادل کا انتخاب کرنا ہے۔ اب دیکھیں، پہلا لفظ ہے طالبہ۔ طالبہ یعنی طلب کرنے والی، علم حاصل کرنے والی عورت، مؤنث ہے یہ لفظ، اور اس کی جمع ہے متبادل نمبر 3 طالبات۔ متبادل نمبر 2 طلبہ، توئیں پر زبر ہے، طلبہ یعنی طالب کی جمع، طالب علموں کی جماعت۔ تو متبادل نمبر 1، 2 اور 3 یہ صحیح الفاظ ہیں، جبکہ 4 طالبہ تے سے لکھا ہوا غلط املا ہے۔ متبادل نمبر 4 غلط لفظ ہے، لہذا ہم جوابی پرچے میں 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ اس بات کا خیال رکھیے، طلباء اس لفظ کی جمع ہے طلبہ، طالبہ واحد ہے، جمع ہے طالبات۔ طلباء یعنی طالب علم، جمع ہے طلبہ۔
طالب علموں کی جماعت. طالبہ علم حاصل کرنے والی اور طالبات طالبہ کی جمع ہیں. ہدایت ہے غلط متبادل تلاش کیجیے. نمبر 1 ملک ملک. نمبر 2 گل پھول. نمبر 3 گل مٹی. نمبر 4 گال رخسار. یہاں ہمیں غلط متبادل تلاش کرنا ہے. متبادل نمبر 1 ملک. ساتھ میں جو لفظ لکھا ہوا ہے ملک، یہ غلط لفظ ہے. دیگر متبادلات بھی دیکھ لیتے ہیں. نمبر 2 گل، اس کا مطلب ہوتا ہے پھول. متبادل نمبر 3 گل یعنی مٹی. متبادل نمبر 4 گال یعنی رخسار. متبادل نمبر 2 3 4 یہ صحیح الفاظ معنی کی جوڑیاں ہیں. متبادل نمبر 1 غلط متبادل ہے، لہذا 1 نمبر کے دائرے پر ہم سایہ کریں گے. ذیل کے متبادل میں سے غلط املا پہچانیے. نمبر 1 ترتیب. نمبر 2 تدبیر. نمبر 3 ترکیب. اور نمبر 4 ترقیب. متبادل نمبر 1 ترتیب، نمبر 2 تدبیر، نمبر 3 ترکیب صحیح املا ہے. متبادل نمبر 4 ترقیب یہ غلط املا ہے، لہذا متبادل نمبر 4 صحیح جواب ہے. 4 نمبر کے دائرے پر ہم سایہ کریں گے. سب سے پہلے ہم ہدایت پڑھیں گے. آپ جانتے ہیں ہدایت کو بغور پڑھنا کتنا ضروری ہے. ہدایت ہے ذیل کے لفظوں میں کتنے الفاظ درست ہیں. 6 الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ کو بتانا ہے ان میں کتنے الفاظ درست ہیں. الفاظ ہیں دیا، دنیا، دایا، دین، درا، دہر. متبادلات ہیں 1 2 3 یا 4. دیا، دنیا، دین، دہر یہ بامانی الفاظ ہیں. دایا اور درا یہ بامانی الفاظ نہیں ہیں. تو کل کتنے الفاظ درست ہیں؟ دیا، دنیا، دین، دہر. دہر کا مطلب ہوتا ہے دنیا. تو کل 4 الفاظ درست ہیں. صحیح جواب ہے متبادل نمبر 4. جوابی پرچے میں ہم
4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। इस सवाल के मुतबादिलात में आपने गौर किया? मुतबादिल नंबर 1 पर जवाब है 1। मुतबादिल नंबर 2 के सामने 2 लिखा हुआ है। नंबर 3 पर 3 और नंबर 4 पर 4। जवाबात जब अदद की शक्ल में हों तो आपको खास ख्याल रखना है, जल्दबाजी से बिल्कुल काम नहीं लेना। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इस किस्म के मुतबादलात के वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप सही जवाब या जवाब का अदद जिस मुतबादिल नंबर के सामने हो उस मुतबादिल नंबर के दायरे पर साया कीजिए। जैसे यहां 4 अल्फाज दुरुस्त हैं और इत्तेफाक से ये जवाब मुतबादिल नंबर 4 है, इसलिए हमने 4 नंबर के दायरे पर साया किया। 4 नंबर के दायरे पर साया हमने इसलिए नहीं किया कि यहां 4 अल्फाज दुरुस्त हैं, बल्कि 4 नंबर के दायरे पर साया इसलिए किया क्योंकि सही जवाब मुतबादिल नंबर 4 है। फर्ज कीजिए अगर सही जवाब मुतबादिल नंबर 3 पर होता तो उस वक्त हम क्या करते? उस वक्त हम 3 नंबर के दायरे पर साया करते। आगे आने वाली मिसालों की मदद से हम इस बात को बखूबी समझ सकेंगे। अब यहां देखिए जुमला है, जब इंसान गारों से निकलकर मकानों में रहने लगा। इस जुमले में कितने लफ्ज गलत हैं? जुमला गौर से पढ़िए। जब इंसान गारों से निकलकर मकानों में रहने लगा। मुतबादिलात हैं नंबर 1, 2, यानी 2 अल्फाज गलत हैं। मुतबादिल नंबर 2, 3, क्या 3 अल्फाज गलत हैं? मुतबादिल नंबर 3, 1, क्या 1 लफ्ज गलत है इस जुमले में? और मुतबादिल नंबर 4, 4। इस जुमले में गलत लफ्ज है गारों। सही लफ्ज कैसे लिखा जाता है? गैन से। तो इस जुमले में कितने लफ्ज गलत हैं? मुतबादिल नंबर 3, 1 लफ्ज गलत है। लिहाजा जवाबी पर्चे में हम क्या करेंगे? 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। यहां हमने 3 नंबर के दायरे पर साया क्यों किया? क्या यहां 3 अल्फाज गलत हैं? नहीं, 1 लफ्ज गलत है और हमारा ये जवाब नंबर 1 जो है वो 3 नंबर का मुतबादिल जवाब है। लिहाजा जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। अभी कुछ देर पहले हमने जो बात आपको समझाने की कोशिश की इससे पहले सवाल में, उसकी उम्दा मिसाल आपके सामने है। आपको इस बात का ख्याल हर मजमून के पर्चे में रखना है, चाहे वो रियाजी हो, ज़बानदानी हो या ज़हनी आजमाइश। बिल्कुल जल्दबाजी से काम नहीं लेना और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जवाब, सही जवाब किस मुतबादिल नंबर पर है और आपको उसी मुतबादिल के नंबर के दायरे पर
سایہ کرنا ہے۔ امید ہے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔